رشیا اور نیٹو دنیا کی دو سب سے بڑی پاورفل ملٹری فورسز ہیں۔ میڈیا کے مطابق آج کل کے حالات ایسے ہیں کہ لگ رہا ہے ورلڈ وار 3 جلدی شروع ہونے والی ہے، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ اگر رشیا اور نیٹو آمنے سامنے آتے ہیں تو ہوگا کیا؟ اس کے نتائج کیا نکلیں گے؟ کون جیتے گا اور کون ہارے گا؟ رشیا سے تو ظاہر ہوتا ہے یہ ایک ملک ہے، لیکن نیٹو کیا ہے؟ نیٹو کوئی ایک کنٹری نہیں ہے، یہ 32 کنٹریز کا ایک ملٹری اتحاد ہے۔ اس میں USA، UK، جرمنی، فرانس، ترکی جیسے بڑے ممالک شامل ہیں۔ نیٹو کا ایک سمپل رول ہے جو کہ ان کے آرٹیکل 5 کے مطابق یہ کہا جاتا ہے اگر ایک پر حملہ ہوتا ہے تو وہ سب پر حملہ مانا جائے گا۔ اس کا مطلب ہے رشیا اگر نیٹو سے لڑے گا تو اسے اکیلا امریکہ سے نہیں بلکہ پورے یورپ سے لڑنا پڑے گا۔ اگر رشیا اور نیٹو کے درمیان آرمی کمپیریزن کیا جائے تو نیٹو کے پاس ایکٹیو سولجر کی تعداد 3.5 ملین ہے، اور اگر رشیا کو دیکھا جائے تو ان کے پاس صرف 1.1 ملین ہے۔ نمبرز میں نیٹو آگے ہے، لیکن اگر رشیا کو دیکھا جائے تو ان کے پاس یوکرین جیسی وارز کا ایکسپیرینس ہے۔ اور ایئر پاور کی بات کی جائے تو ماڈرن وارز میں زمینی جنگ کے ساتھ ساتھ اصل جنگ آسمانوں میں ہوتی ہے، اور یہی جنگ فتح دلاتی ہے۔ دیکھا جائے تو نیٹو کے پاس ایئر کرافٹس کی تعداد 20,000 ہے اور رشیا کے پاس 4,000 کے قریب ہے۔ نیٹو کے پاس F-35، F-22، B-2 بمبر اور جدید ڈرونز ہیں۔ رشیا کے جیٹس پاورفل ہیں، لیکن ایئر ڈومیننس نیٹو کے پاس ہے۔ اس کے بعد آتی ہے نیوی پاور۔ سمندر پر کنٹرول مطلب سپلائی اور میزائلز پر کنٹرول ہے۔ ایئر کرافٹ کیریئر جو کہ نیٹو کے پاس موسٹلی USA کے ہیں اور ان کی تعداد ہے 20، اور اگر رشیا کو دیکھا جائے تو ان کے پاس صرف ایک، بہت کم نیٹو کے حساب سے۔ رشیا سب میرینز میں سٹرونگ ہے، لیکن گلوبل نیول کنٹرول نیٹو کا ہے۔ بات کی جائے نیوکلیئر پاور کی تو یہاں جیت کا کنسیپٹ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ رشیا کے پاس نیوکلیئر ویپن تقریباً 5,900 ہیں، اور اگر نیٹو کے پاس دیکھا جائے تو ان کے پاس 5,200 ہیں۔ اگر نیوکس یوز ہوئے نہ ہی رشیا جیتے گا نہ ہی نیٹو جیتے گا، دونوں سائڈز تباہ ہو جائیں گی۔ بات کرتے ہیں ٹیکنالوجی اور انٹیلیجنس کی۔ جدید جنگیں صرف ہتھیاروں کے ذریعے نہیں بلکہ ٹیکنالوجی کے ذریعے ہوتی ہیں، جیسے کہ سیٹلائٹس، سائبر وارفیئر اور AI اور ڈرون جیسے۔ اس فیلڈ میں نیٹو تو آگے ہے، لیکن رشیا بھی سٹرونگ ہے میزائل سسٹم میں، لیکن ٹیکنالوجی کی ریس میں رشیا پیچھے ہے۔ اب آتے ہیں اصل بات پہ، اگر وار ہوتی ہے تو ہوگا کیا؟ سوچو ایک رات یورپ میں سائرن بجنے شروع ہو جاتے ہیں، ایئرپورٹس بند، انٹرنیٹ سلو، سیٹلائٹس جام۔ وار آفیشلی اناؤنس نہیں ہوتی، لیکن وار سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلا فیز ہوگا شیڈو وار۔ پہلا حملہ صرف میزائل سے نہیں ہوتا بلکہ سائبر اٹیک سے شروع ہوتا ہے۔ پاور گریڈز ڈاؤن ہو جائیں گی، بینکنگ سسٹم فریز ہو جائے گا، کمیونیکیشن سسٹم تباہ و برباد ہو جائے گا۔ لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں سسٹم گلچ ہے، لیکن اصل میں یہ وار کا فرسٹ سگنل ہوتا ہے۔ اس کے بعد سٹارٹ ہوتا ہے فیز 2۔ کچھ ہی گھنٹوں کے اندر یورپ کی سچویشن بالکل ہی الگ ہو جاتی ہے۔ نیٹو کے ایئر کرافٹ ایئر سپیس کو سیکیور کرنا شروع کر دیتے ہیں، رڈار سسٹم 24/7 ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ ایسٹرن یورپ آفیشلی ہائی الرٹ ملٹری زون ڈکلیئر ہو جاتا ہے۔ پولینڈ اور بالٹک اسٹیٹس صرف اس لیے پہلے امپیکٹ میں آتے ہیں کیونکہ یہاں سے نیٹو اور رشیا کا ڈائریکٹ کانٹیکٹ پوائنٹ بنتا ہے۔ یہاں نیٹو کا فائدہ صرف نمبرز کا نہیں ہوتا بلکہ سپیڈ اور کوآرڈینیشن کا ہوتا ہے، فاسٹر ڈیسیژن میکنگ، شیئرڈ انٹیلیجنس، ریئل ٹائم سروائیولنس۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ نقصان نہیں ہوتا۔ سول فلائٹس سسپینڈ ہو جاتی ہیں، ٹریڈ روٹ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں اور لوگ شہر چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ وہ سٹیج ہوتا ہے جہاں دنیا سمجھ جاتی ہے یہ کرائسس اب نیوز ہیڈ لائنز نہیں رہی۔ اس کے بعد سٹارٹ ہو جاتا ہے فیز 3، دا ریڈ لائن، اور پھر وہ مومنٹ آتا ہے جہاں ہر چیز رک جاتی ہے۔ نیوکلیئر سب میرینز ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور میزائل سسٹم فلی انلاکڈ ہو جاتے ہیں۔ اب سوال یہ نہیں ہوتا کون جیتے گا، سوال یہ ہوتا ہے کہ کون پہلے رکے گا، کیونکہ اگر ایک بٹن دب گیا تو جواب میں 10 بٹن دب جاتے ہیں اور پھر کوئی بھی جیتنے کے لیے زندہ نہیں رہتا۔ اس سب کا کنکلوژن یہ ہے کہ نیٹو اور رشیا کوئی مووی کا سین نہیں، اس وار کا ہیپی اینڈنگ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا۔ جیت کا مطلب صرف یہ ہے کہ لاکھوں لاشیں، تباہ شہر اور ایسی زمین جو سالوں تک رہنے کے قابل نہ ہو۔ اسی لیے دنیا کے پاورفل لیڈرز پبلک کے سامنے کچھ بھی کہیں اندر ہی اندر ایک ہی چیز سے ڈرتے ہیں، دا پوائنٹ آف نو ریٹرن۔ ورلڈ وار 3 اگر شروع ہوئی تو یہ صرف کنٹریز کی نہیں، انسانی سویلائزیشن کی ایک لاسٹ کہانی ہوگی، اور شاید اسی لیے یہ وار ابھی تک صرف خوف بن کر زندہ ہے، حقیقت بن کر نہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔